کہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں صرف چھوٹے چور پکڑے جاتے ہیں جبکہ بڑے چوروں کے سامنے قانون بے بس ہوتا ہے۔ وہ کیا یہ ملک کوئی مذاق ہے کہ ملک کا وزیر اعظم عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایسے بیان دے رہا ہے جبکہ قانون اور حکومت بھی ہاتھ میں ہے؟ علی حیدر صاحب ایسا نہیں ہے، قانون تو خیر بالکل ہی ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کے وزراء کو انہی عدالتوں نے سزائے موت بھی دی ہے، انہی عدالتوں نے انہیں معزول بھی کیا ہے، انہی عدالتی فیصلوں کی وجہ سے وہ بیرون ملک جلا وطن بھی ہوئے ہیں، وہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، بات بیسیکلی آپ کی درست ہے، کوئی کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہا۔ میں اگر اس نظام کو گالی دیتا ہوں اور برا بھلا کہتا ہوں تو وجہ میں 20 بار یہ لکھ چکا ہوں کہ پاکستان کا جو نظام ہے اوورال وہ ایک ایسا ہے کہ ایسے جال کی مانند ہے جس سے مگرمچھ تو نکل جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پھنس جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی یہ وہی بات ہے جو عمران خان نے اپنے طریقے سے کی ہے۔ سسٹمز میں بہت زیادہ سکم ہے۔ آپ کا مالیاتی نظام آپ کا نہیں ہے، بوروڈ ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کا سیاسی نظام بوروڈ ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ماشاءاللہ ینگ ہو تو کبھی آپ نے ایک بات سوچا یہ ویسٹرن ڈیموکریسی کیا ہے؟ ویسٹرن ڈیموکریسی میں ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ پرفارم کرتا ہے یا جگاڑ لگا جو بھی کرتا ہے، وہ پارٹی میں اپنی جگہ بناتا ہے، بتدریج ایک ایفرٹ کے بعد وہ ایک مقام تک پہنچتا ہے، پھر وہ نومینیٹ ہوتا ہے، پھر وہ عوام کے سامنے، پہلے پارٹی کے پھر عوام کے سامنے خود کو صدارت کے لیے یا وزارت عظمیٰ کے لیے پیش کرتا ہے۔ یہ ہے ویسٹرن ڈیموکریسی۔ ایک بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں، بہت چھوٹی۔ اسلام کا اقتدار کا فلسفہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ کہ جو شخص کسی منصب کے لیے امیدوار ہو وہ اس منصب کے لیے سب سے گھٹیا آدمی ہے، بدترین آدمی ہے۔ چلیں شاید میں گھٹیا کا لفظ غلط استعمال کروں۔ میں اگر خود کو ایک منصب کے لیے پیش کر رہا ہوں، پبلک آفس کے لیے، مجھے کیا تکلیف ہے؟ وہاں پیش کرتے ہیں، کیمپینیں چلاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، پیسہ لگتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، سبز باغ دکھائے جاتے ہیں۔ اسلام میں تو یہ فلسفہ نہیں ہے۔ جب تک خلافت راشدہ رہی تب تک یہ تھا، اس کی آج بھی مثال دی جاتی ہے۔ بعد میں کیا ہے؟ قتل و غارت ہے، باپ بیٹے کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، کزنز کے درمیان، چچاؤں اور تایوں، اور سارا ہمارا تو فلسفہ ہی مختلف ہے۔ ہماری جمہوریت ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ویسٹرن ڈیموکریسی سے، بنیادی اپروچ مختلف ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ قانون عمران کے ہاتھ میں ہے، قانون اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھ میں تھا قانون، جو چاہتا کر لیتا، یا نواز شریف فارغ ہوا ہے، یا پہلے یہ فارغ ہوا تھا اور وہ جدے بدے بھیجا گیا تھا، یا جو بھی کیا گیا تھا۔ اس طرح نہیں ہے، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ، بڑا پیچیدہ پرابلم ہے، پاکستان کو سمجھنا۔ بہرحال اس سے زیادہ میں بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ کاشف شیخ صاحب ہیں بند روڈ لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان اس دنیا میں واحد ملک ہے جو ایک خاص نظریے کی بنا پہ مرز وجود میں آیا۔ کاشف شیخ صاحب، اسرائیل بھی ایک خاص نظریے کے تحت ہی وجود میں آیا ہے۔ بہرحال یہ ایک اور طرح کی بحث ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی شروع دن سے اس مملکت خدا داد کو اندرونی بیرونی خطرات، یہ بر صغیر کے مسلمانوں کو رسول اللہ نے فتح کی بشارت دی تھی، روم، ایران اور تزاریوں کے باب میں سرکار کی پیشگوئیاں پوری ہوئیں تو یہ بھی پوری ہو کر رہے گی، وغیرہ وغیرہ۔ میرا سوال ہے کہ ہماری جدوجہد کا مرکز کیا ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک عظیم قوم بن پائیں؟ کاشف بھائی، گزارش یہ ہے کہ آج یہ جو ہے نا پیدرم سلطان بود والا رویہ بڑا مروا دینے والا رویہ ہے۔ اپنے ماضی پہ فخر نہ کریں، اس میں ہمارا آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے نہیں۔ صلاح الدین ایوبی کرد تھے، طارق بن زیاد بربر تھے، امیر تیمور ترک تھے،
وہ جو آٹومنز ہیں وہ سارے کے سارے ترک تھے. امیر تیمور کے ٹرائب کا نام برلاس تھا. اچھا اسی طرح مغلز تھے وہ ترک تھے. اچھا ایون محمود غزنوی واز اے ٹرک. ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. اچھا روم، ایران اور تاتاریوں کے بعد میں تاتاریوں نے جو پہلے کیا تھا وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور پھر جب تک ان کے چند بندے خود مسلمان نہیں ہو گئے. اچھا کیوں؟ اب یہ ہے کہ پیش گوئیاں ہوتی ہیں مشروط. ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، لیکن رحمان اور رحیم کی ان صفات سے استفادہ کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، ورنہ جہنم بھی اسی رحمان اور رحیم کا ہے جس کی جنت ہے. چیزیں غیر مشروط نہیں ہوتی. ماں باپ اور اولاد کے درمیان، رب اور بندے کے درمیان کوئی ان رشتوں کی شرائط ہیں. سپریم ترین ریلیشن کیا ہے؟ خالق کا اور مخلوق کا. تو اس کے کچھ ادب آداب ہیں. اچھا اب آپ نے کہا کہ ہماری جد و جہد کا مرکز کیا ہونا چاہیے. آپ اپنی جد و جہد کے مرکز سے ہی واقف نہیں. حضور نے کہا علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. ٹھیک ہے، ایک سمبولک بات ہے. انہوں نے کوئی اسلامیات پڑھنے تو نہیں جانا تھا نا چین. مطلب ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. ہمارے ہاں اچھے خاصے بد نصیب، کم نصیب انٹلیکچوئلز ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو مذہب کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی چیز. چند روز پہلے میں کسی بندے کا ایک کالم پڑھ رہا تھا جس میں وہ لکھتا ہے کہ جی سائنس اور ٹیکنالوجی کو بت بنا لیا. وہ بت نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی روحانیت ہے. کیا رب العالمین، وہ رب المسلمین نہیں، رب العالمین. یہ تو ایک گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا بہت معمولی حصہ ہے جسے ہم پلانٹ یہ ارتھ کہتے ہیں، کرۂ ارض. اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. پھر ہم یہ بنیادی طور پہ سائنس کیا ہے؟ سائنس کیا کسی ایسی چیز سے ڈیل کرتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں جو کارخانہ قدرت سے باہر ہو. اگر ستاروں کا، سیاروں کا علم ہے، پودوں کا علم ہے، پہاڑوں کا علم ہے، زمینوں کا علم ہے، تیل کا نکالنا ہے، کان کنی ہے، فلانا، تو کیا ہے یہ سب؟ یہ تو پہیلیاں بوجھنے والی بات ہے. یہ تو وزڈم کی آخری انتہا ہے. آج کے انسان کا آج سے صرف 1000 سال پہلے کے انسان سے موازنہ کریں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے. بڑے بڑے بادشاہ صرف ایک پیچش نہیں سنبھال سکے، علاج ہی نہیں تھا. اب اعضاء تبدیل ہو رہے ہیں تو اعضاء اس کی رضا کے بغیر نہیں تبدیل ہو رہے. کسی نے جان ماری ہے، کسی نے محنت کی ہے. بلڈ گروپ کا آج سے 1000 سال پہلے تو نہیں کسی کو پتا تھا کہ یہ اے پازیٹیو ہے یا اے نیگیٹو ہے یا بی ہے یا جو بھی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی. آپ نے نا میرے بھائی یہ جو کہا نا ہماری جد و جہد کا مرکز ہونا چاہیے حصول علم، ورنہ 50-55 سے زیادہ ملک بھی اگر مسلمان ہیں، یہ 70 بھی ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی حیثیت ہے؟ مٹھی بھر یہودی دنیا کو ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں. few million Jews. تو میں تو نہیں اس بات کو ریزینٹ کرتا. اللہ پاک تو کیا کر رہے تھے مسلمان جب ہلاکوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، خاک و خون میں نہلا دیا، برباد کر کے رکھ دیا. پناہ نہیں ملتی تھی. کیوں؟ کرتوت. جب تک تگڑے تھے تب تک تگڑے تھے، جب کچھ نہیں ہے. تو میرے نزدیک علم ایک زمانہ تھا، وہ تھا مسل کا، اب زمانہ ہے عقل کا. اب وہ جا رہے ہیں مریخ پہ، چاند پہ. اب وہ باقاعدہ رہائش گاہیں، میں نے چند دن پہلے اس میں پڑھا ہے، وہ شاکڈ. ایک تقریر سنی میں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کی. میرے لیے تو، میں تو جاہل آدمی ہوں بھائی، میں تو ہل گیا کہ اس نے کہا 1000 لاکھوں ایکڑ پہ ہم پودا لگاتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ ضائع نہیں ہوتا.
ہر پودے کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پانی ملتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو جہاں میں رہتا ہوں میں دیکھ کے کٹتا ہوں, لوگوں کے پاس 2 3 گاڑیاں ہیں. ہم نے سختی سے اپنے ڈرائیورز کو منع کیا ہے, خبردار بالٹی میں پانی بھرو اس سے دھو. وہ پائپ لے کے دھوتے رہتے ہیں, اس کے بعد گاڑی سکھا رہے ہیں, پائپ پھینک دیا ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, کوئی شعور ہی نہیں. ایک بندہ یہ اس بات پہ فخر کر رہا ہے. یہاں بددیانتی, کرپشن اور مذہب کی ایکسپلائٹیشن, اس کا مس یوز, یہ ساری باتیں. تو جو آپ کو جو بشارت دی گئی ہے, اس بشارت کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہیں. پہلے وہ شرطیں پوری کر لیں, بشارتیں پوری ہو جائیں.